ایک کویشچن بہت سارے اسکالرس کے مائنڈ میں آتا ہے، وہ لوگ جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں آگے جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو سائنوپسس کی سٹیج پر ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو سپروائزر کی سلیکشن میں بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ میں ان کو اندازہ نہیں ہوتا. تو میں چند ایک چیزیں یا چند ایک ٹپس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں ریسرچ ٹاپکوں کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے، اور کس طرح سے اپنے ایک ریسرچ کرنی ہے. دیکھیں ابھی چائنا نے ریفارمز کیے ہیں، اور چائنا نے یہ کمپلشن لگا دی ہے کہ ہر وہ پی ایچ ڈی جو کوئی پیٹنٹ لے کے آئے گا، یا وہ پی ایچ ڈی جو کوئی پروڈکٹ لے کے آئے گا، تو اسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کی جائے گی. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ریسرچ کمرشلائزیشن میں کنورٹ ہو، ریسرچ امپیکٹ میں کنورٹ ہو. اسی طرح سے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ایچ ای سی نے ریسنٹلی ایک نئی کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کی ہے، تاکہ پی ایچ ڈی کی ریسرچ کو اس میں ریفارمز لائے جا سکیں، اس کو مزید مضبوط کیا جا سکے. تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ پرابلم ہے. ایک ہوتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے پرابلم. اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی پی ایچ ڈی کو ان دی فارم آف پرابلم ہائی لائٹ کر سکیں کہ میری سوسائٹی میں، میرے علاقے میں، یا میرے ملک میں، یا ہم اس جگہ پہ ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اس کی امپورٹنس کو آپ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آدھا کام ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے، اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے، کسی سروس کے تحت، کسی پروڈکٹ کے تحت، کسی کمرشلائزیشن کے تحت. اور تیسرے نمبر پر اس کے لیے آپ کو کن کن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرنا ہے، انڈسٹری سے کرنا ہے، ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کرنا ہے، اور جن کو ملا کے جن کی اسسٹنٹ کے ساتھ آپ نے اس ریسرچ کو اکمپلش کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ جس سپروائزر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اس کا انٹرسٹ اور اس کی اسپیشلائزیشن آپ کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ اگر الائن کرتی ہے. تو یہ وہ چند ایک ٹپس ہیں جس سے آپ سٹارٹ لیں گے تو آپ کی بہت ساری کنفیوژنس دور ہو جائیں گی، اور آپ اپنے پی ایچ ڈی کو بڑی سموتھلی فائنل سٹیجز پر لے جا سکتے ہیں.